معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ، آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کے دلوں کو، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے تزکیہ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب، حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، عطا فرماتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ان کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنا دیا گیا تھا، پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ وہ بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ فرمائیے، اے یہودیو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ دوست نہیں ہیں،
تو ذرا مرنے کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے باوجہ ان اعمال کے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ انہیں فرمائیے، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی، پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعے کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل، اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت یا تماشا کو تو بکھر گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں فرمائیے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں لہو اور تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ جمعہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ منافقین کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ بے شک یہ لوگ بہت برے کرتوت ہیں، یہ لوگوں کے بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ان کا یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے، پھر وہ کافر بن گئے، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، تو اب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے، اور اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ سے آپ ان کی بات سنیں گے۔ در حقیقت وہ بیکار لکڑیوں کی مانند ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہو۔ گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہی ہے، یہی حقیقی دشمن ہیں، پس آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ، کیسے سرکردہ پھرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ حاضری سے روک رہے ہیں، تکبر کرتے ہوئے حاضری سے رک رہے ہیں، تکبر کرتے ہوئے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یکساں ہے ان کے لیے کہ آپ طلب مغفرت کریں ان کے لیے یا طلب مغفرت نہ کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا انہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں، اور اللہ کے لیے ہی ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، لیکن منافقین اس حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔
یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینے میں تو نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو، حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقین کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پیشتر کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ منافقون پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ تغابن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا،
اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، نیز وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے کام یعنی کفر کا وبال، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا فتولوا واستغنی اللہ واللہ غنی حمید۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر، پس وہ بولے کیا انسان ہماری رہبری کریں گے؟ کیا انسان ہماری رہبری کریں گے؟ پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ گمان کرتے ہیں کفار کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا، فرمائیے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، یہی گھاٹے کے ظہور کا دن ہے، اور جو ایمان لے آیا اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ دور فرما دے گا اس سے اس کے گناہوں کو، اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے تا ابد۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بری
پلٹنے کی جگہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 28 سورہ تغابن آیت نمبر 10 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، بعد مرنے پر قبر میں آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔